بات کریں گے عالمی منظرنامے کے حوالے سے. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر متنازع بیان دے کر عالمی سطح پر تشویش کی لہر دوڑا دی ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ بحیثیت کمانڈر ان چیف وہ دنیا کے کسی بھی ملک پر امریکی فوجی حملے یا جارحیت کا حکم دینے کا مکمل اختیار رکھتے ہیں اور انہیں روکنے والی واحد چیز ان کی اپنی اخلاقیات اور سوچ ہے. نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے وینزویلا کے قدرتی وسائل خصوصاً تیل پر قبضہ کرنے کے عزائم پر بھی کھل کر یہ اظہار کیا کہ وہ 1 سال سے زائد عرصے تک وینزویلا کے معاملات خود چلانا چاہتے ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا میں فوجی کارروائی سے امریکی عوام کو فائدہ ہوگا اور امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا. تاہم امریکی سینٹ نے ٹرمپ کو وینزویلا پر جارحیت سے روکنے کی قرارداد منظور کر لی. اسی دوران امریکی منصوبے کے تحت گرین لینڈ کی ممکنہ خریداری اور وہاں کے 57,000 آبادی کو مالی امداد دینے کے اقدامات میں بھی برطانیہ اور پوری ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپی ممالک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. اسی پر بات کریں گے. سابق سفارتکار ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں. جی آر بہت شکریہ بلوچ صاحب وقت دینے کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے اب کھل کر چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور کہتے ہیں جی میری صرف ایک چیز مجھے روک سکتی ہے وہ یہ ہے کہ میری اخلاقیات یا میری اپنی مرضی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ ملک ہم نے پہلے دیکھا وینزویلا پر اب گرین لینڈ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, ایران کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. کتنا خطرناک ہے یہ خطے کے لیے؟ دیکھیے خطرناک سے پہلے ہم ججمنٹ تو دے سکتے ہیں لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دنیا کی اس وقت کیا نوعیت کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی. اس کی نوعیت اس طرح سے ہے کہ پہلا سسٹم ٹوٹ پھوٹ چکا. رشیا ایک انگیج ہے بلڈی وار میں اس کے بھی تقریباً 1 ملین لوگ مارے جا چکے ہیں. اب اس کا مین پاور اتنا کم ہے کہ اس کو نارتھ کوریا سے لوگ منگانے پڑ رہے ہیں, انڈیا سے مرسنریز گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. چائنا کو دیکھیں تو چائنا ڈپلومیٹیکلی بڑا اسٹرانگ نظر آتا ہے, اکنامیکلی ٹیکنالوجیکلی بڑا نظر آتا ہے, لیکن میری اسسمنٹ کے اندر چائنا ابھی کافی دور ہے کہ وہ اپنی مرضی چلا سکے یا امریکہ کی مرضی کے سامنے کھڑا ہو سکے. کیونکہ ابھی جو سفر وہ طے کرنا چاہتے ہیں 2047 تک یا 50 تک, تو اس میں تھوڑی سی دیر ہے ابھی ان کو 20-25 سال ابھی. اور ان کے خیال سے مسٹر شی کا یہی پلان ہے کہ ہم 10 سال یا 20 سال کوئی جنگ نہ کریں ملیٹریلی, کوئی ایسی انگیجمنٹ نہ کریں ایکسیپٹ کہ جہاں ان کی اپنی سورینٹی یا پھر جو تائیوان کا ان کا جو کلیم ہے اس پہ کوئی ایسی وائلیشن نہ ہو جو ان کی اپنا کلیم. اس کے علاوہ ایک لحاظ سے ایک خلا ہے. میں اس تمہید کی بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل پورے گلوبل جو سپیس ہے اس میں ایک خلا ہے. اب اس خلا میں صرف ایک پاورفل ہستی ہے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اور وہ ہستی اس لیے بنا کہ اس وقت ایز اے پاورفل کنٹری جس کے پاس پوری دنیا میں ریچ کرنے کا کیپیسٹی ہے, 700 سے زیادہ اڈے ہیں, لائک what they call it blue navy جو ہے بلو سی اوشن نیوی ہے, بحری بیڑے ہیں تقریباً 20 سے 25. تو وہ ایک مکمل طور پہ اسپیس فورس ہے, سیپریٹ ہے اس کے پاس, سیٹلائٹس ہیں, all that which requires for a global monopolistic military and political power that he has. They have it and he has it by implication. اور اسی طرح سے ان کے پاس انسٹیٹیوشنلی اسٹرینتھ بھی ہے کہ دنیا میں بہت سارے ان کے کنٹریز ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے کسی ایک ایشو پہ چاہے ان کا اختلاف ہو, لیکن اوورآل جو مخالف قوتیں تھیں ان کو انہوں نے پچھاڑ کے رکھ دیا یا خاموش رکھ دیا. لہٰذا میں اس کو اس کانٹیکس میں کہتا ہوں کہ اس وقت امریکہ ایز اے انچیلنج پاور ہے اور اس کا پھر کہہ لیجئے شومی قسمت, اگر میں اردو کا صحیح استعمال کر رہا ہوں for دنیا, کہ وہاں ایک ایسا پریزیڈنٹ آ گیا جو کہ اپنی مرضی چلانا جانتا ہے اور اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے. بالکل. اور یہ تو اس لیے واقعی یہ جو مرضی کی بات ہو رہی ہے, میرا یہی سوال ہے کہ یہ مرضی پوری دنیا کے لیے اور لوگوں جو خود مختار ممالک ہیں ان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے. اور دوسرا, روسی تیل پر امریکہ کے 500% درآمدی ٹیرف کے ممکنہ اثرات. اب کیا سمجھتے ہیں جی آر بلوچ صاحب, بھارت اور عالمی معیشت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی ڈیفینیٹلی آئی تھنک دنیا جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہ ٹوٹ پھوٹ فرکشن زیادہ, کنفرنٹیشن زیادہ,
اور फ्रेगमेंटेशन ज्यादा हो रही है और वाकई कोई शक नहीं इसके अंदर कि एक्सीडेंटली भी कोई बहुत बड़ा खतरा हो सकता है. इनफैक्ट अगर आपके नजर से गुजरा हो, देयर इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम रशिया, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि उनके ट्रुप्स 12 कंट्रीज ने कहा है कि हम ऑन ग्राउंड लाएंगे यूक्रेन में, तो उन्होंने कहा है कि फिर हमें कुछ ना कहिएगा, फिर सानू ना दसना, हमें ना बताना कि हमने टेक्निकल न्यूक्लियर चलाना है या बड़ा चलाना है. दिस विल बी आवर ओन विश. तो बहुत बहुत प्रिकेरियस, मेरे ख्याल से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अगर मैं समझता हूँ, मैं तारीख को जरा कंपेयर भी करें हम एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इस वक्त दुनिया सबसे क्रूशल स्टेज पे है, सबसे खतरनाक मोड़ के ऊपर है. बहुत फूंक फूंक के कदम उठाना है तमाम ऐसी कंट्रीज जो वनरेबल है, जो उसके सामने अभी तक तो नहीं खड़ी, जो खड़ी हैं उनको भी बहुत खतरात का शामिल है, का सामना है. लेकिन लेट्स होप बेटर सेंस प्रिवेल्स. बलोच साहब, आपके ख्याल में अमेरिका छोटे छोटे ममालिक को तो डरा धमका रहा है, हम देख रहे हैं, मुस्तकबिल में क्या लगता है रूस, शिमाली कोरिया या चीन जैसे बड़े ममालिक में भी इस तरह की चीजें सामने आएंगी? मैं नहीं समझता कि सामने आने की ताकत इस वक्त किसी की है. तो मेरा ख्याल है उसमें अगर कोई ताकत जो उसको रोक सकती है वो है काउंटरवेलिंग फोर्स ऑफ इट्स ओन अमेरिकन सिस्टम. जिस तरह से अब सेनेट में जो आई है, जो उन्होंने वोट किया है अगेंस्ट हिज पावर्स टू ऑक्युपाई वेनेजुएला और टू वेज फर्दर वॉर्स, तो कॉन्स्टेंट अगर आ सकता है तो वहां से आ सकता है. वट एवर वी से अबाउट अमेरिकन सिस्टम, लेकिन वहां फिर भी एक चेक्स बैलेंसेस का जरूर सिस्टम है, और वही उसको रोक सकता है, या बकौल उसके कि उसका अपना जहन, लेकिन उसका जहन बनेगा जब अंदर से बहुत सारा रिजेंटमेंट आएगा. हो सकता है कि जो उनकी डीप स्टेट का जो पावर सेंटर्स हैं, मिलिट्री है, इंटेलिजेंस, कि इतना ओवर स्ट्रेच भी ना करे अमेरिका के कैपेसिटीज को और क्लेम्स को कि हम उसको संभाल ना सकें. आप बिगाड़ तो सकते हैं एक सिचुएशन, फिर उसको संभालना मुश्किल है, संभालना बहुत मुश्किल होगा. और मेरे ख्याल से यही सारी सोच है जिसको सोचकर उनको इकदाम करने की ज़रूरत है. बहुत शुक्रिया जी. और बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे. नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे ईरान की. तो ईरान में मुआशी बहरान के खिलाफ 28 दिसंबर से जारी मुजाहरों ने मुल्क भर में शदीद सूरत हाल इख्तियार कर लिए. सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद हलाक हो चुके और एहतजाज 27 सुबह तक फैल गए. महंगाई और करेंसी की कदर में शदीद गिरावट भी सामने आई है. आवाम सड़कों पर निकल आए हैं. मुजाहिरीन ने अहम शहरों में टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, जबकि बाज़ मकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं. सूरत हाल को काबू पाने के लिए मुल्क भर में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है. इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है.